بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سورہ فاتحہ کا ایک ایسا عمل بتانے لگی ہوں کہ فرشتے بندے کی مدد کو آ جاتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے بندے کا ہر کام ہو جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے بھی یہ عمل کو شروع کیا جاتا ہے اس مقصد کی نیت کر لیں، اور عمل ختم ہونے سے پہلے آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی مل جاتی ہے۔ اس لیے یہ عمل کو سورہ فاتحہ کا کامیاب عمل کہا جاتا ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے چند منٹ کا عمل کر کے دیکھے، فوری طور پر آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس کامیاب عمل کو جاننے کے لیے آپ ویڈیو پورا دیکھیں، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جسے کرتے ہی آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں تو فوراً شفا مل جاتی ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں تو فوراً قرض کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے کسی بھی کام کے میں رکاوٹ ہے تو فوراً وہ ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورت ہے۔ جو شخص 3 دن قرآن کی اس سورت کا عمل کرے گا، جس گھر میں 3 دن تک یہ سورت پڑھی جائے گی اس گھر میں اتنا رزق آئے گا، اور جو شخص اسے پڑھے گا اس کے پاس بے انتہا مال اور دولت آئے گی کہ سب لوگ حیران ہو جائیں گے۔ کوئی بھی بیماری اور مصیبت ایسے غائب ہو جائے گی جیسے آئی ہی نہیں تھی۔ سورہ فاتحہ کی بہت اہمیت اور بہت فضیلت ہے۔ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ممکن نہیں ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ وظیفہ کہاں اور کیسے کرنا ہے۔ آپ کو یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، اور آپ نماز کے بعد جائے نماز پر وہیں بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اگر ہر روز ایک ہی نماز کے ٹائم بنا کر کرتے ہیں تو زیادہ مفید اور بہتر ہے۔ جیسے پہلے دن جوہر کے بعد آپ کر رہے ہیں تو باقی دن بھی جوہر کے بعد ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب آپ کو وظیفہ کرنا کیسے ہے یہ سن لیں۔ سب سے پہلے آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اسے اول اور آخر 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ 140 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کو آخر میں آمین بھی کہنا ہے، اور لاسٹ میں آپ کو درود ابراہیمی 11 بار پڑھنا ہے۔ میں ایک بار اور ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ آپ کو 11 بار درود ابراہیمی شروع میں پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 140 مرتبہ آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ کو آمین کہنا ہے۔ جیسے لاسٹ میں الحمد جب ختم ہو جاتا ہے نا تو اس میں آمین ہوتا ہے، تو آمین آپ کہنا نہ بھولیں۔ اس کے بعد پھر آپ 11 بار درود پڑھیں۔ جو آپ شروع میں پڑھے تھے وہی درود لاسٹ میں بھی پڑھنا ہے۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کی ہیں اس مقصد کو سوچ کر آپ سجدے میں جا کر اپنے دل میں وہ مقصد رکھ کر 7 مرتبہ اللہ کے سامنے اس کو گڑ گڑاتے ہوئے اس طرح فریاد کریں جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں سے روتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے یہ سامان چاہیے، اور وہ سامان لے کر ہی رہتا ہے۔ اسی طرح آپ کو بھی اسی لگن سے، اسی توکل سے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سے وہ چیز منوا کر ہی رہنا ہے۔ آپ اللہ کے سامنے اپنی مقصد کو بتاتے ہوئے یہ کہیں، یا اللہ میں نے یہ وظیفہ اس مقصد سے پڑھا ہے، اور آپ اس وظیفے کی برکت اور فضیلت سے میری اس پریشانی کو دور کر دیں اور میرا مقصد قبول فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا، اور آپ کی جو جائز حاجات ہوگی وہ بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے آپ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اور نماز کے کوئی بھی وظیفہ جب آپ کرتے ہیں تو نماز کے فوراً بعد وہیں جائے نماز پہ بیٹھ کر وضو کی حالت میں آپ کو وظیفہ کرنا ہے، اور وظیفہ کرنے کے دوران آپ کو نہ ہی کسی سے بات چیت کرنا ہے، نہ ہی کسی اور طرف متوجہ ہونا ہے۔ آپ کا پورا دھیان اپنے وظیفے پہ رکھنا ہے، اور آپ کو وظیفہ ختم کرنے کی جلدی نہیں، بلکہ وظیفہ کرتے ہوئے آپ کو یہ فکر رہنی چاہیے کہ مجھے اس وظیفے کو قبول کروانا ہے۔ آپ اس وظیفے کو اتنی یقین اور توکل کے ساتھ پڑھیں کہ خود اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کی مرادیں اور مقصد
پورا کر دے گا۔ آپ خود دیکھیں گے کہ اس وظیفے کی برکت اور فضیلت سے آپ کی ہر جائز حاجت کیسے پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔